الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ درس کتاب صرف میر، درس نمبر 2، فصل نمبر 3۔ اس میں ثلاثی مجرد رہا، داہ صیغہ است۔ تیسری فصل میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اس میں ثلاثی مجرد کے کل 10 صیغے ہوتے ہیں۔ فلس، فرس، کتف، عضد، حبر، عنب، قفل، سرد، ابل، عنق۔ یہ 10 کے 10 یاد کرنے ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ ہو جب بھی کوئی اسم سامنے بیان ہو تو ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلسون کے وزن پہ ہے، یا فرسون کے وزن پہ ہے، یا کتفون کے وزن پہ ہے، یا عضدون کے وزن پہ ہے، یا حبرون کے وزن پہ ہے، قفلون ہے، سردون ہے، ابلون ہے، یا عنقون ہے۔ بس یہ 10 کے 11واں کوئی اس میں ثلاثی مجرد کا وزن نہیں ہوگا۔ اس میں رباعی مجرد کے 5 صیغے ہیں: جعفرون، درہمون، زبرجون، برثون، قمطرون۔ ان کے معنی ابھی لکھوا دیں گے سب کے سب۔ اس میں خماسی مجرد کے 4 صیغے ہیں: سفرجلون، خزعملون، جحمرشون، قرطاعون۔ اور یہ فرماتے ہیں کہ جو اس میں ثلاثی مجرد کے علاوہ جو مزید فی ہے بہت کم ہے، اس میں خماسی کی مزید فی اس سے بھی کم ہے، اور فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں ماضی کے: ضربہ یا نصرہ، علمہ اور منع۔ فعل، فاعل، فاعول۔ ان میں سے ٹوٹل بنیں گے 6، کیونکہ فاعلہ سے 3 بن جائیں گے: فاعلہ یفعلو، ضربہ یاد رہے لو، فاعلہ یفعلو، نصر ینصر، فاعلہ یفعلو، حسبہ یحسبو۔ فاعلہ یفعلو، منع یمنع۔ فاعلہ سے صرف ایک بنے گا: فاعلہ یفعلو، حسبہ یحسبو۔ اور دوسرا جس کا مضارع الگ ہوگا: علم یعلم، فاعلہ یفعلو۔ 5 ہو گئے۔ چھٹا فاعل یفعلو، شرف یشرفو۔ فاعلہ سے 3، فاعلہ سے 2، علم یعلم، حسب یحسب 2، اور فاعلہ سے 1، شرف یشرفو۔ یہ فصل میں پڑھ کے اگلی فصل نمبر 4 بعد میں پڑھیں گے۔ اس میں ثلاثی مجرد رہا، داہ صیغہ است۔ اس میں ثلاثی مجرد کے کل 10 صیغے ہیں۔ اب یہ فلس، فرس، کتف، عضد، حبر، عنب، قفل، سرد، ابل، عنق، یوں یاد کریں، اس سے یہ پڑھنا: فلس فعل، فرس فعل، کتف فعل، عضد فعل، حبر فعل، عنب فعل، قفل فعل، سرد فعل، ابل فعل، عنق فعول۔ ان کے 10 کے 10 کے معنی لکھوا دیے تھے نا۔ فلسون پیسہ، فرسون گھوڑا، کتفون یہ شان، عضدون کندھا، بازو شان، حبرون سیاہی، عنبون، حبر کا ایک اور لفظ بھی ہے مداد، مداد العلماء افضل من دماء الشہداء۔ عنب انگور، قفل لاک، سردون ہاں ابھی سردون کا یہ یوم بوم ہاں یہ وہ آپ کے یہاں لکھا ہے یا چھوٹا سا لکھا ہے اوپر سورت کے اوپر
بوم 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 آواز 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 ابلون اونٹ اونوقم ابل اونٹ اونوق گردن جی یہ معانقہ جو معانقہ کہتے ہیں معانقہ اسی لیے کہ آپ گردن پہ گردن ملاتے ہیں ومزید الفی اسم ثلاثی بسیار است مزید الفی جو اسم ثلاثی کی بہت ہے و اسم رباعی مجرد را 5 صیغہ است الموجد بیگ کے اندر ہے کتابوں اسم رباعی مجرد کے 5 صیغے ہیں جیسے جعفرون جعفر نام ہے نہر کا بھی شخص کا بھی اور جعفر گدھے کو بھی کہتے ہیں ہاں گدھے کو بھی جعفر کہتے ہیں اور پل کو بھی جعفر کہتے ہیں پل برج پل کو بھی جعفر کہتے ہیں یہاں پر زیادہ انہوں نے نہر کی چھوٹی نہر مراد دیا درہم پیسہ درہم اور سفید ہوتا ہے زبرجون کہتے ہیں ڈیکوریشن زبرجد ہے نا زبرجد اسی سے زبرجد ہے ہاں زبرج زبرج یعنی ڈیکوریشن زینت برسون شیر کے پنجے کو قامترون صدوق چھوٹا جو یہاں پر قیمتیرون قیمترون نہیں دیکھیے فلسن فرسن کتفن عضدن حبرن اینابن قفلن سردن ابن عنقن جعفرن درہم زبرجن برسن قمترن قمترن وہ اس پر غلط لکھا یہاں پر جو عضدن کی ہوئی ہے عزیدن وہ غلط لکھا ہے عضد عزد غلط قمترن فائل قمترن ٹھیک ہو گیا قمترن کے معنی ہے صندوق صندوق چھوٹا صندوق یہ جو عورتیں رکھتی ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ان کو سب ومزید الفی و اندک است اس کی مزید الفی اس سے بھی کم ہے اندک ہے کم ہے دیکھیے قمترن یہ دیکھیے درہم لیس علی وزن قمترن لتخالف موازن فتحتان و سکونین القمتر الجمل القوی السری قمتر تو قمتر صندوقچے کو بھی کہتے ہیں اور جمل قوی کو بھی کہتے ہیں موٹا اونٹ بھاری بھرکم اونٹ کو بھی کہتے ہیں اچھا وہ اس میں خماسی مجرد را 4 صیغہ اس میں خماسی مجرد کے 4 صیغے ہیں جیسے سفر جارون وہ فروٹ ہوتا ہے جس کو فارسی میں کہتے ہیں گلابی بے بے قوزعملون وہی قمترن والا معنی ہے شتر قوی اونٹ جو کہ قوی ہو جہمار شن عورت کو کہتے ہیں جو بوڑھی ہو چکی ہو بوڑھی عورت جہمار شن عجوز بوڑھی عورت جس کا پردہ ساکت ہو جاتا ہے قرطعبون چھوٹی سی شے حقیر سی شے کوئی حقیر چیز زمین پہ گری ہوئی چیز قرطعبون سفر جرون بے قزعملون شتر قوی جحمر شن پیرزن قرطعبون قرطعبون حقیر شے ومزید فیہ و بغایت اندک است اس کی مزید فی بہت کم ہے غایت سے مراد بہت کم ہے وفعل ثلاثی مجرد را 3 صیغہ است فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے ہیں جو نصر یعنی ماضی کے علم شرف نصر سے کتنے نکلیں گے 3 نصر ینصر ضرب یضرب منع یمنع 3 ہو گئے علم سے کتنے نکلیں گے 2 علم یعلم حسب یحسب
شرفا سے صرف ایک، شرفا یا کروما یا کرومو. ومزید الفی ہے بسیار است، اس کے مزید الفی کے 10 صیغے ہیں جو پڑھیں گے. چنانکہ بھی آیت جو آئیں گے. وفعل رباعی مجرد را یک بنا است. فعل رباعی مجرد صرف ایک صیغہ ہے، بنا یعنی صیغہ. چون دحرجا، بس دحرجا یو دحرجو، دحرجا لڑکانا، بروزن فعل. ومزید الفیہ و اندک است، اور مزید الفی اس کی بہت کم ہے. تدحرجا ایک ہم نے پڑھا ہے، تفعل بس. چنانکہ مذکور خواہد شد کہ جلد ہم ڈیٹیل میں ابھی پہنچیں گے. فصل نمبر 3 میں ہم نے یہ پڑھا، اس میں ثلاثی مجرد کے 10 صیغے، اس میں رباعی مجرد کے 5 صیغے، اس میں خماسی مجرد کے 4 صیغے، فعل کے، ماضی کے 3، مضارع کے ساتھ مل کے ثلاثی مجرد کے 6 کل بن گئے. بس مزید الفی ثلاثی کے 10 آئیں گے، رباعی کا 1 وہ بھی آئے گا. رباعی کا صرف دحرجہ ہے مجرد کا، اور 1 تدحرجہ جو آئے گا. فصل نمبر 4. اب اس میں 4 فصل کو ذرا سا ہم بیان کریں کہ اس میں کیا بتا رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ صحیح کی تعریف کیا ہے. صرف میں صحیح اسے کہتے ہیں جس میں حمزہ، تضعیف اور حرف علت حروف اصلی کے مقابل پر نہ. ضرب، زاد، را، با میں سے کوئی الف نہیں، کوئی واو نہیں، کوئی یا نہیں، مگر وعدہ واو آ گیا، یسرا یا آ گیا. اسی طریقے سے آمنہ حمزہ کے ساتھ حمزہ آ گیا. مدہ دال مشددہ، دال مضاف، تو اسے کہتے ہیں صحیح. صحیح جب بھی صرف میں پڑھیں گے تو 3 سے خالی کو صحیح کہتے ہیں. ہمارے ہم یہی ہے کہ 3 سے خالی ہے تو آپ صحیح ہیں، اگر 3 کو ماننے والے ہیں تو پھر صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہو؟ اچھا، 3 سے خالی کو صحیح. اس کا دوسرا نام ہے سالم. سالم بھی اسی کو کہتے ہیں. کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ فعل سالم ہے، یعنی اس میں حمزہ نہیں، تضعیف نہیں، حرف علت نہیں. جیسے رجلن اسم کی مثال، نصر فعل کی مثال. رجلن میں کوئی حرف ایمان ہے، شاباش، بس. اچھا، اب یہ تو صحیح کی مثال ہو گئی. اگر حمزہ ہو تو فرماتے ہیں وہ بن جائے گا محموز، حمزہ دار، حمزہ والا. جیسے آمن یا امر، امر، امر یا امرو، امر یہ حمزہ ہے، یہ محموز ہے. اگر تضعیف ہو تو وہ بن جائے گا مضاعف، یعنی ڈبل. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا، ڈبل. اللہ تعالیٰ ڈبل کر کے دے گا، مضاعف. یعنی عربی عجیب زبان ہے. ایک ہی مادے سے ضعف سے ہے مضاعف بھی، اور ضعف سے ہے ضعیف بھی. دیکھیے، ضعیف جو پورا بھی نہ ہو، مضاعف جو پورے سے ڈبل ہو، حالانکہ مادہ ایک ہی. ضعیف بنے گا صفت مشبہ تو کمزور کے معنی میں، مضاعف بنے گا ضعف یضاعف ہو تو دوہرے کے معنی میں. یہ عربی عجیب زبان ہے. اس میں بعض الفاظ واقعی بڑے عجیب ہوتے ہیں. جیسے خود قرآن مجید میں بھی ضعف بھی آیا ہے اور ضعف بھی آیا ہے. سورہ دخان میں ضعف بھی ہے اور ضعف بھی ہے. رمضان میں پڑھتے ہیں تو
تو کچھ قرآن کے نسخوں میں ضعف لکھا ہوتا ہے، کچھ میں ضعف ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں حدیث کے ساتھ جو عربی میں چھپی ہے اس میں ضعف ہے، انی لاجد فی بدنی ضعف. ہمارے یہاں جو چھپی ہے ضعف. دونوں جائز ہیں. مضاف وہ ہوا جس میں ایک حرف اصلی کو ریپیٹ کیا جائے، اس کو کہیں گے مضاف. جیسے مددہ، کھینچا، مدہ، دال دال میں ادغام ہوئی، مدہ بن گیا. اس مدہ کو کہیں گے کہ یہ مضاعف ہے، کیونکہ اس میں ایک لفظ کو اصلی کو، ایک حرف اصلی کو ریپیٹ کیا گیا ہے. تیسری قسم بن جائے گی اگر حمزہ ہو تو بن جائے گا معتل. حمزہ ہو تو معتل. پھر ان دونوں کی محموز اور معتل کی تین تین قسمیں ہو جائیں گی. حمزہ ہو یا حروف علت؟ نہ حرف علت، معاف کرنا، ہاں حرف علت. حمزہ نہیں، حمزہ تو معمول ہے. نہیں، حمزہ معموز، یہ غلطی ہو گئی. حرف علت، حرف علت ہو تو معتل، یعنی الف، حمزہ نہیں، الف الف واو یا. شاباش. اب ان محموز کی اور معتل کی پھر تین تین قسمیں ہو جائیں گی. اگر حرف حمزہ فا کے مقابل پہ ہے تو محموز الفا، عین کے مقابل پہ ہے تو محموز العین، لام کے مقابل پہ ہے تو محموز اللام. لائک وائز اگر حرف علت فا کے مقابل پہ ہے تو معتل الفا، اسی کو مثال بھی کہتے ہیں، دوسرا نام اس کا مثال بھی ہے. اگر حرف علت عین الفعل کے مقابل پہ ہے تو بن جائے گا اجوف یا معتل العین، اسی کو اجوف بھی کہتے ہیں، معتل العین یا اجوف. اور اگر لام الفعل کے مقابل پر ہے تو معتل اللام یا ناقص. بس یہ ذرا دیکھ لیں. فصل نمبر 4. ہر اسمی و فعلی کے در حروف اصول وے حمزہ و تضعیف و حرف علا نباشد آنگا صحیح و سالم خانہ. ہر وہ اسم اور فعل کہ جس کے حروف اصلی، اصول سے مراد اصلی، کیونکہ حروف ہے نا، اصول لیا، حروف بھی جمع، اصول بھی جمع. اصول دین یعنی روٹس آف ریلیجن، اصل دین روٹ. امام جب کہیں گے یہ نہیں فرمائیں گے کہ انا اصول الدین، امام فرمائے انا اصل الدین. اصول الدین سب مل کے ہو. یا مثلا اگر امام کئی اکٹھے ہو جائیں ایک جگہ، 12 امام کھڑے ہیں، رجعت کا زمانہ ہے، تو فرمائیں گے نحن اصول، ہم سب کے سب امام اصول الدین ہیں. جمع ہو گئے نا اصول. در حروف اصول و حمزہ و تضعیف و حرف علت نباشد آن را صحیح و سالم خوانند. چون رجل، را جیم لام، کوئی حمزہ نہیں، تینوں میں سے کوئی تضعیف نہیں، ڈبل نہیں ہوا، اور کوئی حرف علت نہیں. یہ اسم صحیح ہوا. رجل مثال ہے اسم صحیح، و نصرت یہ مثال ہے فعل صحیح کی. وہر چدر میں حمزہ باشد آنرا محموز خانن، اور جس میں حمزہ ہو اس کو کہتے ہیں محموز. محموز یعنی حمزہ دار، محموز حمزہ دار. چن امر و امرا. ایک مرتبہ میں کہیں پڑھ رہا تھا، نیچے سے کسی نے لقمہ دیا کہ حضور آپ بار بار حمزہ کو فوکس کر رہے ہیں، تو میں نے کہا بھئی یہاں پر اس کا جگر چبانے والے بھی بیٹھے، یعنی وہ دوسرا حمزہ، ایک یہ حمزہ ہے وہ. چون امرن و امرا. اچھا، امرن مثال ہے اس میں محموز کی،
مصدر ہے، جی ہاں حمزہ ہے نا جی ہاں محموز ہے، وَأَمَرَ فعل محموز، اور کمانڈمنٹ اولو الامر کو اولو الامر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ صاحب امر کمانڈ، صاحب امر ہوتا ہے. وہ ہر چیزر میں تضعیف باشد، اور ہر وہ جس میں ڈبلنگ ہو، تضعیف ہو، یعنی دو حرف اصلی و از یک جنس بودہ باشد، اس کے دو حرف اصلی ایک جنس سے ہوں، آن را مضاعف خوانند، اس کو کہتے ہیں مضاعف. محموز مضاعف دونوں اس میں مفعول ہے، معتل بھی اس میں مفعول ہے. ہاں اعتل یعتل، معتل اس میں فاعل بھی ہے، معتل اس میں مفعول ہے. محموز، مضاعف، معتل تینوں اس میں مفعول ہے. محموز حمزہ دیا گیا، مضاعف ڈبل کیا گیا، معتل حرف علت لایا گیا. ٹھیک. چون مدن مدہ، مدن مصدر ہے، اسم کی مثال ہے، اور مدہ فعل کی مثال. یا علی مدد کا معنی کیا ہے؟ مولا علی آپ مجھے کھینچ لیں، میں پھنس گیا ہوں. یہ ہے اصل، وہی ہے مدہ یا علی، کھینچ لے یا علی مجھے، ان گھٹاٹوپ اندھیروں سے مجھے آپ کھینچ لیجیے. اگر عربی مراد لیں، اردو مراد لیں تو پھر مدد سے مراد ہیلپ، مولا علی ہیلپ فرمائیے. سو مدن و مدہ وہ ہر چدر میں حرف علت باشد، اور ہر وہ جس کے حروف اصلی کے مقابل پہ حرف علت ہو کہ آن واو و یا و الفی است، جو کہ واو یا اور الف ہے. اچھا، وَآن واو و یا و الفی است کہ منقلب باشد از واو و یا، یہ جو الف ہے یہ واو اور یا سے بدل کے بنتا ہے. وَآن را معتل خوانند، اسے معتل کہتے ہیں. پس اگر حرف علہ بجائے فا بود، اگر حرف علت جائے فا پہ ہو، آن را معتل الفا و مثال خوانند. چون وعدہ، وعد و وعدہ، وعدہ کرنا، وعدہ اسے وعدہ کیا. دیکھیے واو آ گئی نا، یہ مثال ہو گئی معتل الفا. و اگر بجائے عین بو بود، آن را معتل العین و اجوف خوانند. اگر وہ عین کی جگہ پہ ہو تو اس کو معتل العین اور اجوف، جیسے قول و قالا. و اگر بجائے لام بود قول، دیکھیے واو آ گئی نا، قول قال، یہ قالا دیکھا، قالا الف واو کی جگہ ہے، قابلہ تھا، واو کا ماقبل مفتوح تھا، الف بدل جاتا ہے. و اگر بجائے لام بود آن را معتل اللام و ناقص خوانند، اور اگر یہ لام کی جگہ پہ ہو حرف علت، اسے معتل اللام یا ناقص کہتے ہیں. جو چون رمیون و رما، رمیون کہتے ہیں مارنا، پھینکنا. یہ رمی جمرات نہیں ہوتی، جمرات کا پھینکنا، یہ رمی غلط ہے، مشہور ہو گیا رمی، چلو رمی کریں، رمی کریں، رمی نہیں ہے، رامی ہے، رامی ہے، وہ غلط العام ہو گیا ہے. رمی رمی رامی پھینکنا، تیر انداختن کو بھی کہتے ہیں، تیر مارنے، رمیتو ساما، میں نے تیر پھینکا، ویسے پھینکنے کو کہتے ہیں. جو مارا میتا اسرا میتا، ہاں پتھر مارنا وہی پھینکنا. وہ مارا میتا اسرا میتا ولیکن اللہ رما، بالکل وہی. ماشاء اللہ. رما، رمیون و رما بہر گادر معتل دو حرف عل. اچھا ہاں ایک چیز ہم نے نہیں بتائی تھی، اس کو ذرا سمجھ لیجیے. بعض اوقات اسم میں یا فعل میں ایک کی بجائے دو حرف علت آ جاتے ہیں. اگر وہ حرف علت اکٹھے ہوں تو اسے کہیں گے لفیف مقرون، ملے ہوئے، لفافہ، لفیف لفافہ،
لپٹے ہوئے مقرون ملے ہوئے. اگر الگ الگ ہوں تو انہیں کہیں گے لفیف مفروق، لفیف مقرون یا لفیف مفروق. دیکھیے و ہرگاہ در معتل دو حرف علت باشد آن را لفیف خوانند. ایک حرف علت ہو تو بن گیا معتل، اگر دو حرف علت ہو تو بن گیا لفیف. پس اگر حرف علت بجائے فا و لام باشد، اگر حرف علت فا اور لام کی جگہ ہو آن را لفیف مفروق خوانند، اسے کہتے ہیں لفیف مفروق. یعنی فا اور لام الگ الگ، فا الفعل لام الفعل. جیسے واقعون و وقع، اصل میں کیا تھا؟ واقع یا، وا فا الفعل یا لام الفعل. مفروق فرق. اچھا واقعہ کا معنی ہوتا ہے بچنا، وقایہ نگاہ داشتن. یہ تقوی در اصل میں تھا وقوہ. ہاں یہ تقوی وقوہ ہے، اسی سے نکلا ہے، وقایہ سے نکلا، وقایقی سے ہے یہ تقوی کا. اگر بجائے عین و لام باشد آن را لفیف مقرون خوانند. اور اگر عین و لام کی جگہ پہ ہو یعنی ملے ہوئے ہوں آن را لفیف مقرون خوانند، اسے لفیف مقرون، لفیف لفافہ لپٹا ہوا ہونا. کہتے ہیں نا خط جو لفافہ کیوں کہتے ہیں؟ لپٹا ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں لفافے میں رکھ کے نیاز دیجیے گا کہ لوگ نہ دیکھیں کہ بہت زیادہ دے رہے ہیں، نظر نہ لگ جائے لوگوں کی. آن را لفیف مقرون خوانند چون تیون و تبا، پیچیدن، لپیٹنا. تئی کا معنی لپیٹنا، تبا اسے لپیٹا. مثلا طویت الحبل، میں نے رسی کو لپیٹ دیا. یا طویت العمامہ، میں نے اپنے امامے کو لپیٹ دیا. یہ طوایت ہوئی. طی الارض، طی الارض یہی ہے، شاباش. طی الارض ایک ایسی کوالٹی ہے جو معصوم یا معصوم کے خاص عنایت یافتہ کو ملتی ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے مکے سے مثال کے طور پہ چائے لے کے آ جائیں گے اور درس پتہ بھی نہیں چلے گا. ایسے لگے گا کہ بھئی ادھر سے ابھی اٹھے ہی تھے، ابھی ہم آپ اٹھتے ہوئے دیکھیں گے چائے آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کہیں گے مکے سے چائے لے کے آ گیا ہوں. اس کو طی الارض. یہ امام زمانہ علیہ السلام کے اصحاب کے پاس یہ طاقت ہوگی. ایک صاحب تھے وہاں اصفہان میں اور مشہد میں، ان کے پاس یہ طاقت تھی، وہ لے آتے تھے. 2 صدی پرانی بات ہے، 1.5 صدی، وہ لے آتے تھے. جیسے جن، ہاں جنوں میں سے جن، جنوں کے پاس بھی ہے، یہ ہے جن جا سکتے ہیں، ان کے پاس طی الارض ہے، انسانوں کے پاس نہیں. جیسے جن تو وہ تو آگ کی مخلوق، آگ کی آگ جو ہے گویا جی فاسٹ ہے، بالکل صحیح. مٹی جو ہے وہ کثیف ہے. پس مجموع اسماء و افعال بر 7 نوع بود. اب یہ آج ذرا ذہن میں رکھ لیجیے، یہ بہت امپورٹنٹ درس ہے آج کا، کہ اسماء اور افعال کی اگر آپ صرف میں انالیسس کے طور پہ ٹائپس بنائیں گے، قسمیں بنائیں گے تو 7 بنیں گی. دیکھیں کون کون سی. صحیح ہستو، مثال ہستو مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. یہ صحیح، مثال، مضاعف، لفیف، ناقص، محموز، اجوف. یہ 7 ہو گئے. احوال ہر یک از انہا ان کتاب روشن کردد انشاءاللہ تعالی. اور ان میں سے ہر ایک کے احوال، حالات جلدی روشن ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے. روشن کا معنی ہوتا ہے واضح ہونا. مثلا استاد پوچھے گا آپ سے روشن شو یعنی واضح شو. روشن وہ نہیں جلد، ایک تو چراغ روشن کو، روشن شو یعنی واضح شو، اشعار شو.
اچھا اب ذرا ہم ڈیٹیل میں جائیں گے ایک چیز کی کہ ہم نے فصل نمبر 5 میں یہ بتائیں گے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل ثلاثی مجرد کی ماضی کے کل کتنے صیغے ہیں؟ 3. فعل، فاعل، فاعل. ان کے جو مضارع کے ساتھ بنیں گے کل 6. ان میں 3 کو کہتے ہیں اصول، باقی کہتے ہیں فروع. اصول وہ ہیں جن کی ماضی اور مضارع میں عین الفعل مختلف ہو. فعل، فاعل، فاعل، فعل یفعل مثلا، فعل یفعل، فعل یفعل. جن کے ایک جیسے ہوں وہ فروع بن جائیں گے. دیکھیے فصل نمبر 5 دانستہ شد کہ فعل ثلاثی مجرد را سے صیغہ است. یہ جانا گیا ہے، معلوم ہو گیا ہے کہ فعل ثلاثی مجرد کے 3 صیغے یعنی ماضی کے. فعل چن نصر، وفعل چن علم، وفعل چن شرف. معنی تو معلوم ہے، نصر اس نے مدد کی، علمہ اس نے جانا، شرفہ وہ شریف ہوا، نیک ہوا. وَإِنْ ہر سے فعل ماضی است کے دلالت میں کند بر زمان گزشتہ. یہ تینوں کی تینوں ماضی ہیں جو پاسٹ پر، گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتے ہیں. بہر یہ کیرا مستقبلی است کے دلالت میں کند بر زمان آئندہ. ان میں سے ہر ایک کا ایک مستقبل ہے کہ جو دلالت کرتا ہے آئندہ کے اوپر. ومستقبل فاعل سے است، فعل کے مستقبل 3 ہیں. فعل یفعل، فعل یفعل چون نصر ینصر، وفعل یفعل چون ضرب یضرب، وفعل یفعل چون منع یمنع. ومستقبل فاعل 2 است. فاعل کے 2 مستقبل ہیں یعنی مضارع، مستقبل سے مراد وہی مضارع. فاعل یفعل چون فاعل یفعل چون علم یعلم، وفاعل یفعل چون حسب یحسب، حساب کرنا. ومستقبل فاعل یہ کیس فاعل یفعل چون شرف یشرف یا کرم یکرم. بس فاعل کا مضارع صرف ایک ہے، فاعل یفعل. پس مجموع ابواب ثلاثی کے ماضی و مجرد است از حروف زوائد 6 است. پس ٹوٹل ابواب ثلاثی کے جو مجرد کی ثلاثی ہے اور جو صحیح ہے، خالی ہے، حروف زوائد سے 6 ہوئے. فعل یفعل چون نصر ینصر، فعل یفعل چون ضرب یضرب، فعل یفعل چون علم یعلم. و ان سے باب را اصول خوانند. ان 3 بابوں کو کہتے ہیں اصول. ٹھیک ہے، زیرا کہ حرکت عین ماضی مخالف حرکت عین مستقبل است. کیونکہ ماضی کی اور مضارع کی عین الفعل کی حرکت مختلف ہے. مخالف ہو تو اصول، ہم کہتے ہیں موافق ہو تو اصول. یہ کہتے ہیں اگر مخالف، اگر آپ کا مخالف نہیں تو اس کا مطلب آپ کا کوئی اصول بے اصولی ہے. وفعل یفعل چون منع یمنع، وفعل یفعل چون حسب یحسب، وفعل یفعل چون شرف یشرف. و ان سے باب را فروع خوانند. یہ جن کی ایک جیسی ہوگی ماضی اور مضارع کی عین الفعل، وہ کیا ہو گیا؟ فروع. زیرا کی حرکت عین ماضی موافق حرکت عین مستقبل است. کہ حرکت عین ماضی موافق حرکت عین مستقبل کے. تو اس فصل میں ہم نے کیا پڑھا؟ بہت آسان، اصول اور فروع. 3 باب اصول جن کی ماضی اور مضارع کے عین الفعل مختلف ہو، اور 3 باب فروع جن کا ایک ہو. ٹوٹل 6 باب ہو گئے. چلیں اب آ جائیں
ثلاثی مزید الفی. جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ثلاثی مزید الفی کے ظاہراً 10 باب ہیں. دیکھیے ابھی یہی فرما رہے ہیں. فصل نمبر 6 فعل ثلاثی مزید فی را 10 باب مشہور است. ہاں اور بھی ہیں مگر مشہور یہ باب افعال. اب ایک ایک اس کو پڑھتے جائیں گے, آسان نہیں ہے. باب افعال افعل یفعل افعال, چون اکرم یکرم اکرام. ٹھیک ہے. اکرم تکرم, مولانا نے کہا دوسروں کا احترام کر تیرا بھی احترام کیا جائے. اکرم باب اکرم یکرم اکرام, یہ مزید فی. باب تفعیل, یہ باب افعال. اب یہ ذہن رکھنا باب افعال. نمبر 2 باب تفعیل فعل یفعل تفعیلا صرف یصرف تصریفا. صرف معلوم ہے نا جی, چینج کرنا پھر. تصریف الریاح جو قرآن کہتا ہے ہواؤں کو پھیرنا. باب مفاعلہ فعل یفعل مفاعلتا وفعالا وفیعالا. اس کے 3 مصدر آتے ہیں. ہاں مفاعلہ بھی اسی کا مصدر آتا ہے, فعال بھی اسی کا ہے, فیعال بھی اسی کا ہے. ضارب یضارب مضاربتا زرابا وزیرابا. و در ماضی ہر یک این سے باب یک حرف زائد است. تو یہ ہر ایک میں جو 3 انہیں جو لکھے ہیں یعنی 3 مصدر افعل افعل یفعل افعل افعل یفعل, یعنی افعل یہ ماضی کا ہے. افعل یہ افعل افعل ماضی اور یفعل مضارع. مضارع مجہول نہ معلوم, معلوم یفعل ہوگا مجہول. ہاں یہی بتانا چاہتے ہیں نا کہ اب وہ فتح نہیں آئے گا, یہاں پر ضمہ آئے گا. باب افعال صرفا یصرف ضارب یضارب پیش ضمہ آ جائے گا. رہے گا مگر اس کے باوجود وہ معلوم رہے گا. معلوم اس لیے کہ وہ یضارب عین الفعل مکسور ہے, یضارب مجہول بن جائے گا. مزید الفی میں مجرد کے الگ ہے. جی ہاں, اس میں ضرب یضرب تھا, جی ہاں, اس میں اکرم یکرم. یہی ہمیں پڑھا رہے ہیں. ہاں اور جو افعالا یہ کیا اسم افعال مصدر, یہ مصدر ہے. تیسرا ہمیشہ گردان میں مصدر آئے گا. پہلا ماضی معلوم, دوسرا مضارع معلوم, تیسرا مصدر. یعنی یوں کہیں گے نا اکرم یکرم اکراما. اکرم یکرم اکراما فہو مکرم فذاک مکرم و اکرم و اکرم یکرم, یہ مجہول بنے گا. ٹھیک ہے, وہ آپ کو وہ بھی لا کے دینی ہے. ذرا گھر میں دیکھیے گا, میرے خیال میں ہے صرف بہائی اور صرف ابواب الصرف, اس میں پورا صیغے لکھی. ادھر سے یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے وہ دیکھتے ہیں, تو پورے صیغے اس پہ لکھی سارے. کیا مطلب ابواب ایک تو ہے صرف بہائی, شیخ بہائی کی صرف بہائی بہائی. جی ہاں, آیت اللہ جو تھے نا بہاؤدین, وہ جو شیخ بہائی, ہاں شیخ بہائی جو وہاں دفن ہے مشہد مقدس میں, جو سائنٹسٹ بھی تھے بہت بڑے, ان کی. اور ابواب الصرف. اچھا, ان کے مصنف کا نام نہیں لکھا ہوا. تو یہ 3 جو چیپٹر آ گئے, باب افعال, باب تفعیل, باب مفاعلہ, ان کی ماضی میں کتنے حرف زائد ہوئے؟ صرف 1. جی دیکھیے
و در ماضی هر یک از این سه باب یک حرف زائد است. ان میں صرف ایک حرف زائد ہے. اچھا یہ 3 باب ہو گئے. وہ الف ہے. وہ الف ہے مثلا نہیں. باب افعال میں الف ہے. باب تفعیل میں صرف، ہاں فعل عین، ضارب فاعل الف. ٹھیک ہے. باب نمبر 4 یہ 3 پڑھ لیے. باب افتعال، افتعال یفتعل افتعالا، چون اکتسب یکتسب اکتسابا. کمانا، اکتسب اس نے کمایا، یکتسب وہ کمائے گا، اکتسابا کمانا. کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی. کسب، کسب عام کمانا، اکتساب چاہت سے کمانا، جان مارنا اکتساب. الکاسب حبیب اللہ، حدیث ہے. بزنس مین اللہ کا دوست ہے، یا حضور حبیب اللہ ہے یا کاسب حبیب اللہ ہے. سبحان اللہ. اچھا اکتساب، اکتسب یکتسب اکتسابا، اصل میں یہ کسب ہے. وہی بتایا کسب ہے. باب انفعال، انفعل یہ 5واں باب آ گیا مزید الفی کا. 5واں باب انفعال، انفعل ينفعل انفعالا، چون انصرف ينصرف انصرافا. صرف انصراف پھیرنے کو قبول کرنا. یہ باب افتعال اور انفعال اثر کے قبول کرنے کے معنی میں بھی آتے ہیں. بعد میں ڈیٹیل بیان کریں. ان ابواب کے خواص میں آئے گا. جی اچھا جناب. چون انصرف ینصرف انصرافا. باب نمبر 6 باب تفعل، تفعل یتفعل تفعلا، چون تصرف یتصرف تصرفا. وہی تصرف کرنا، خرچ کرنا. باب تفاعل 7واں باب تفاعل، تفاعل یتفاعل تفاعلا، چون تضارب یتضارب تضاربا. وہی مارنے کے معنی. باب افعلال، افعلال، چون افعل یفعل افعلال. احمر سرخ رنگ، یحمر احمرار سرخ ہونا. و در ماضی ہر یک از این 5 باب 2 حرف زائد است. ان 3 میں 1 حرف زائد تھا، ان 5 میں 2 حرف زائد آ گئے. اکتسب میں کون کون سا حرف زائد؟ الف اور تا. کسبہ ہے نا. انصرف میں کون سا؟ الف اور نون. تصرف میں کون سا ہے؟ تا اور را. تضارب میں کون سا؟ تا اور الف. 2 حرف ہے. باب استفعال، استفعل یستفعل استفعالا، چون استخرج یستخرج استخراجا. استخرج یستخرج استخراجا. باب استفعال یہ نمبر 9. ہاں خرجہ نکالنا، استخرجہ نکالنے کی طلب. باب استفعال آتا طلب کی. استطیع طلب اطاعت، طلب طاقت، استطاعت. باب افعیلال، افعال یفعال
افعیلال. چون احمار یحمار احمیرار. ٹھیک ہے، وہی سرخ. ودر ماضی ہر ایک از ان دو باب سے حرف زائد. ان کی جو ماضی ہے دونوں کی، اس میں 3 حرف زائد آتی ہیں. استخرج الف سین تا، خرج تھا نا اصل. احمار الف پھر الف پھر را. ٹھیک ہے، یہ 10 کے 10 باب ہم نے پڑھ لی ہے بمائے معانی کی. اب آ جائیے فصل نمبر 7. فصل نمبر 7 میں رباعی مجرد کے بارے میں پڑھیں گے. فعل رباعی مجرد پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک اس میں بلکہ 3 باب ہے مزید فی. ایک ہم نے پڑھا ہے، دوبارہ ذرا سمجھ لیجیے. رباعی مجرد کا تو ایک باب ہے فعل. رباعی مزید اور فی کے 3 باب ہے. تدارج پڑھ لیا ہے. افعل احرنجما اور افعل اخشعر یہ ابھی پڑھ لیں گے. فصل تو کل اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ رباعی کے کل باب کتنے ہیں تو کہیں گے رباعی مجرد 1 اور 3 مزید الفی، 4 یہ ہو گئے. 10 ثلاثی مزید الفی کے ہو گئے 14 اور 6 ثلاثی مجرد کے ہو گئے. تو ٹوٹل 20 ہے. بس ٹوٹل یہ 20 ابواب ہے فعل کے. بس 21واں باب کوئی نہیں تقریباً. اس میں جو استعمال شاذ، ہاں جو اس کے علاوہ آئیں گے وہ شاذ ہوں گے. جیسے انہوں نے کہا نا کہ مشہور 10 ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ غیر مشہور بھی ہیں. ہو سکتا ہے بعض کی کتابوں میں آئے، اس میں ہے سیوطی کے اندر مثلا استعمال ہوں گے آخر میں باب الصرف میں. تو ان کو آپ شواذ و نوادر سمجھیں، ان کی زیادہ یوسیج نہیں ہوتا ان کا. جیسے قرآن وغیرہ میں ایسے افعال استعمال نہیں ہوگا. یہی 20 میں سے ہی آئیں گے قرآن میں. اب یہ بیوٹی یہ ہوگی، ان 20 کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو قرآن میں جو بھی کوئی مادہ استعمال ہوگا ہم اس کا انالیسس کر دیں گے فوراً کہ یہ باب افعال ہے، افعیلال ہے، کون سا باب ہے. پھر ہم کو معنی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی اور اوریجن اس کا نکال سکیں گے ہم کہ اصل اوریجنلی یہ مادہ مثلا کیا تھا. اگر اقشعرہ ہے تو اس کا ہم مادہ اصل نکالیں گے. احمارہ ہے تو حامیم را نکالیں گے. مثلا اقشعرہ کا ہوگا قشعرہ، قاف شین عین دحرجہ اصلی ہوگا. تو اب جب وہ جو ڈکشنری دیکھنا ہے تو یہ جب اس اوریجن سے دیکھیں تو اس میں مثلا اگر آپ ڈھونڈیں گے انصرفہ تو نہیں ملے گا، صرفہ میں جانا پڑے گا. صاد را فا میں جائیں گے اسی میں انصرفہ ملے گا، مزید فی کے گرا دینا اسی میں آئے گا. اسی میں اصلی کو دیکھیں گے مزید فی ساتھ آ جائے گا. تو اس میں بھی صرف جو ثلاثی ہے یا رباعی خماسی؟ نہیں، رباعی کو بھی دیکھیں. اچھا ظاہر ہے رباعی بالکل بھائی اسی کے اعتبار سے، اسی کے اعتبار سے. اگر آپ نے اس میں خماسی دیکھنا ہے بالکل اسی میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، فعل کو زیادہ تر اوریجن سے آپ ثلاثی یا رباعی میں لے جائیں گے تب جا کے آپ دیکھیں گے، ورنہ مزید الفی اس میں نہیں دیکھ سکتے. مجرد میں دیکھیں گے مزید الفی ساتھ آ جائے گی. اور صرف فعل دیکھ سکتے ہیں یا اسم بھی؟ نہیں، اس میں دیکھیں گے. ہاں اسی لحاظ سے جو ہے کلمہ دیکھیں گے نا. ڈکشنری جو ہے وہ کلمہ ہے نا، اس میں فعل بھی ہے، حرف بھی ہے، اسم بھی ہے. مگر اوریجن آپ کو دیکھنا پڑے گا، مادہ آپ کو نکالنا پڑے گا. مثلا آپ نے دیکھنا ہے رجال کا کیا معنی ہے تو آپ کو نکالنا پڑے گا را جیم لام. رجال نہیں ملے گا، را جیم لام ملے گا، اس کے آگے آپ کو رجال مل جائے گا. اس وجہ سے المجید میں انہوں نے یہ کیا ہے، وہ آج غلطی سے گھر چلی گئی، میں آپ کو دکھاؤں گا. اس میں انہوں نے اعلام کی الگ فہرست بنا دی،
جو عربی کے المنجد ہے نا اس میں ایک پورشن الگ بنا دیا ہے، 2/3 تو کلمات ہیں، 1/3 انہوں نے اعلام ناموں کا بنا. مثلا سفرجل کو دیکھنا ہے اس میں آپ دیکھ لیں جلدی نظر آ جائے گا، انہوں نے آسانی کر دی. اچھا تو اب فصل نمبر 7 میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ٹوٹل رباعی مجرد 1، رباعی مزید الفی 3. ہم نے 1 پڑھا تھا، 2 اور. فصل فعل رباعی مجرد را یک بنا است، فعل رباعی مجرد کا ایک سینہ چنانکہ مذکور شد پہلے گزر چکا. اور مستقبل او نیز یکی است، چون فعلل یفعللو فعللتن و فعلالن 2 مصدر ہیں. دحرج یدارج دحرجتن دحرجا لڑکانا لٹکانا. و مزید فیہ و 3 باب است، اور مزید الفی اس کی 3 باب ہیں. باب تفعلل، تفعلل تفعلل یتفعلل تفعللا، چون تدحرج یتدحرج تدحرجا. و در ماضی این باب یک حرف زائد است، اس کے ماضی میں 1 حرف زائد ہے. باب افعلال، افعلل یفعلل افعلال، چون احرنجم یحرنجم احرنجام، جب بھیڑیں اپنے سر جوڑتی ہیں اس کو کہتے ہیں احرنجام. احرنجم یا بھیڑوں کا سر جوڑنا. باب افعلال، افعلل یفعلل افعلال، چون اقشعر یقشعر اقشعرار، اقشعرار کہتے ہیں پھڑکنے کو. امام علی کے بارے میں ہے نا کہ جب وضو فرماتے تھے تو یتغیر لونو، آپ کا رنگ بدل جاتا، اور یقشعر جلدو، آپ کی جلد پھڑپھڑانے لگتی، کانپنے لگتی وضو کے وقت. یہ یقشعر اقشعر یقشعر. و در ماضی ہر یک از این 2 باب 2 حرف زائد است، ان کی ماضی میں ہر ایک میں 2 حرف زائد ہے، زائد کیے گئے. ایک فصل اور پڑھ لیں، فصل نمبر 8. فصل نمبر 8 میں ہمیں وہی بات دوہرا کے سمجھا رہے ہیں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں شرح امثلہ میں، کہ کیا معیار ہے اس کے پہچاننے کا کہ مصدر ہے یا نہیں. تو کیا کہا تھا کہ فارسی کے ترجمے میں تعلون اور دالون ہو تو سمجھے مصدر ہے، بشرطے کہ وہ پہلے سے دالون نہ ہو، جیسے کردن کہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کتنے صیغے نکلتے ہیں مصدر سے؟ 9. کون کون سے؟ ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، امر، نہی، جہر، نافی، استفہام. اب آج ہم آگے یہ پڑھیں گے کہ اس میں آلت، آلہ، اس میں زمان، اس میں مکان، اور مصدر میمی بھی اسی سے بنتے ہیں. اس میں آلت، اس میں زمان، اس میں مکان. مصدر میمی بھی بعد میں پڑھ لیں گے، وہ انہوں نے نہیں بتایا، اسی میں آئے گا، مگر یہاں 3 اور بتا رہے ہیں. اس میں آلت، ظرف زمان، ظرف مکان، یہ بھی اسی مصدر سے ہی بنتے ہیں. گویا آج کی حد تک ہم نے تھوڑا اور پڑھ لیا، 9 کے ساتھ 12 ہو گئے. 12 ہو گئے. مصدر بھی بنے گا تو پھر 13 ہو جائیں گے، 9 کے ساتھ 13 ہو جائیں گے. فصل بیدان کے اسم بر 2 قسم است، جان تو کہ اسم کی 2 قسم ہیں، مصدر و غیر مصدر. مصدر اور غیر مصدر. مصدر آن است کہ در آخر معنی فارسی و قابنون یا دار ونون باشا. مصدر وہ ہے کہ جس کے فارسی کے معنی میں آخر میں قانون یا دال نون آئے، مثل القتل بمعنی کشتن، مارنا.
گردن میں جو دال نون ہے وہ دلیل مصدریت نہیں ہے، وہ اصلی طور پہ ہے. فارسی میں بھی گردن کو گردن ہی کہتے ہیں. ہاں، کیونکہ اس میں یہ جو ہم تانون بیان کر رہے ہیں یہ مصدریت کی علامت ہو، نہ کہ اسمیت کی علامت ہو، وہ علمیت کی علامت ہے. وَضَرْبُ بمعنی زدن، ضرب یعنی زدن. وفعل ماضی و مضارع و امر و نہی و اسم فاعل و اسم مفعول. اب اس میں وہ جہد نہیں لائے، جہد نہیں لائے، نافی نہیں لائے، استفہام نہیں لائے. اس میں اسم آلت و اسم زمان و مکان ہمہ از مصدر مشتقان. ان تین کو نکال دیا، ان تین کو لے آئے. انہوں نے بھی نو ستارے ہی بنائے، یہ بھی 9 ہی بنے. ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول، آلت، زمان، مکان. 8 بنے 9 بنے، 8 بنے 9 بنے. ماضی، مضارع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پورے 9 بن گئے. انہوں نے وہ سمارٹنیس کی جہاد کو نکال دیا. ہم یہ کریں گے سمارٹنیس کہ ہم ان کو بھی لے آئیں گے. ہم کہیں گے یہ ٹوٹل اب تک ہم نے 12 پڑھ لیے. ہم از مصدر مشتق اند، سب کے سب مصدر سے مشتق ہیں. دیکھیں استاد نے نیچے لکھا ہے، دیکھیں وجاہت و نفی و استفہام لکھا ہے کہ یہ بھی اس میں ایڈ کریں. خیر چلیے، یہ الحمدللہ ہم نے یہاں یہ پڑھ لیا کہ معیار مصدر کی شناخت کا دال نون اور تانون ہے، بشرطے کہ وہ علمیت میں نہ ہو، جیسے گردن میں ہے وہ نہ ہو. یا مثلا خفتن ایک لفظ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی ہاں، بس آج کی حد تک اتنا کافی ہے. انشاءاللہ بھی دوسرا نماز کے بعد درس نمبر 3. وصلی اللہ علی رسول الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج کے درس کا ثواب جناب مولانا آغا ہادی باقری صاحب کے والدین، میرے والد مرحوم اور دیگر مرحومین، اور میاں منظور صاحب کے مرحومین، اور حسین رضا اور خاور صاحب جو علیل ہیں ان کے مرحومین کو پہنچے، اور اللہ کریم اس درس کو درس خارج تک پہنچا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا